الرحمن الرحیم۔ تو میرے دوستو، کیا جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں کیا ان کو دنیا والوں کے حالات معلوم ہے؟ ہم لوگ مریں گے تو کیا ہماری روحیں اپنے رشتہ داروں سے ملے گی؟ کیونکہ بہت ساروں کی حسرت ہوتی ہے کہ کسی کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا کیا نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا قبر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے کون لوگ آئے ہیں اور مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آثار سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی بات نقل کی، جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہے اور اتنے خوش ہوتے ہیں پہلے مرنے والے، جیسے اہل دنیا والے کسی خوشخبری دینے والے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی مرنے والے سے پہلے مرنے والے خوش ہوتے ہیں اور روحیں آپس میں کہتی ہیں یہ بہت تھکا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، فلانی کی شادی ہو گئی؟ وہ پہلے مرنے والے نئے مرنے والے سے پوچھتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندوں کے اعمال پیش کرتا ہے مرنے والوں کے پاس۔ ہو سکتا ہے ایک پیش کرنے کی شکل کیسی ہو کہ جو مر جاتا ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں، ابھی نیا جس کا انتقال ہو گیا پرانے مرنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں کیسی ہے، میرے والد کیسے ہیں، میرے بھائی کیسے ہیں، میرے دوست کیسے ہیں، میری بہن کیسی ہے، میرے خالہ کیسی ہے، وہ میرے مولانا کیسے ہیں، وہ میرے شاگرد کیسے ہیں۔ پہلے مرنے والے زندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے اعزاء کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے اقربا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھی حالت میں ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو مرنے والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو جواب دیا جائے کہ تمہارے فلانے رشتہ دار اچھے نہیں، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے فوراً دعا کرتے ہیں، اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، یا اللہ ان کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اتنی فکر مند ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچو، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اگر آپ لوگ برا کام کر رہے ہیں، دنیا میں گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، آپ غلط تعلقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ غیروں کو اپنا آئیڈیل بنایا، آپ کی امی کا انتقال ہو چکا ہے، ابا کا انتقال ہو چکا ہے، نانا کا انتقال ہو چکا ہے، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ حفاظت کرے، وہ غلط راستے میں پڑا ہوا ہے میرے مرنے کے بعد، وہ گانا سن رہا ہے، وہ تو آپ کو آ کر بتا نہیں سکتے، وہ وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو موت نہ دے، میری بیٹی کو موت نہ دے، میرے بھائی کو موت نہ دے، میری بیوی کو، اگر بیوی ہے تو میرے شوہر کو موت نہ دے یا اللہ، جب تک تو انہیں ہدایت نہ دے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کتنی تکلیف ہوگی، جہنم کی گھڑیاں کیا ہوگی۔ تو میرے نوجوان دوستو، اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کے نانا کو بات پہنچائی جا رہی ہے یا آپ کی کسی ٹیچر کو بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ کا فلاں شاگرد، آپ کا فلاں بیٹا، آپ کی فلانی بیٹی، آپ کے فلانے رشتہ دار، آپ کے فلانے دوست راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، وہ نشاور چیزوں کے عادی ہیں، وہ راتوں میں یہاں وہاں گھومتے ہیں، وہ اپنی امی کو جواب دے رہے ہیں، ابا سے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں دشمنیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے بیٹھ رہے ہیں، تو میرے نوجوان دوستوں سوچو ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ تو اسی لیے دوستو قبر کا مرحلہ آنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جملہ رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے قبر کے تمام مراحل آسان فرمائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائے اور جملہ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔